بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 6 جمادی الاخری 1444 ہجری مطابق 30 دسمبر 2022 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد۔ ذکر انبیاء، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قسط نمبر 24، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ جب قریش کی دھمکی اور لالچ دونوں طرح کی تدبیریں ناکام ہو گئیں تو انہوں نے طے کیا کہ محمد کو قوم کے سامنے بلا کر سمجھانا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ قوم کے سردار آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ وہاں پہنچے تو انہوں نے وہی لالچ دیے جو اس سے پہلے عتبہ آپ کے سامنے پیش کر چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، دیکھو ایسی کوئی بات نہیں ہے جو تم سوچتے ہو، میں اللہ کا رسول ہوں، میں نے تم تک اس کا پیغام پہنچا دیا۔ اگر تم میری باتوں کو قبول کرو گے تو دنیا اور آخرت میں تم ہی فائدہ اٹھاؤ گے، اور اگر نہیں مانو گے تو میں تمہارے سلسلے میں اللہ کے فیصلے کا انتظار کروں گا۔ یہ سن کر وہ لوگ آپ سے الٹے سیدھے مطالبے اور ڈیمانڈ کرنے لگے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو اس سے کہیے کہ ہمارے سامنے ان پہاڑوں کو ہٹا دے، ہمارے لیے ایسی نہریں جاری کر دے جیسی عراق اور شام میں ہے، ہمارے مرے ہوئے باپ داداؤں کو زندہ کر دے، ان میں قصی بن کلاب بھی ہے، ہم اس سے تمہارے بارے میں پوچھیں گے، اگر قصی نے تمہاری باتوں کی تصدیق کر دی تو پھر ہم تمہیں سچا مان لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کاموں کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں۔ اس پر وہ بولے کہ اچھا اپنے رب سے کہو کہ ایک فرشتہ نازل کر دے جو تمہارے رسول ہونے کی گواہی دے، یا اس سے کہو کہ تمہیں بڑے بڑے محل، باغات، خزانے عطا کر دے۔ یہ تم کیسے رسول ہو کہ خود ہی بازار میں گھومتے پھرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں خدا سے ایسے بے تکے سوالات نہیں کر سکتا، اس نے مجھے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر وہ کہنے لگے کہ اگر تم سچے رسول ہو تو ہمارے اوپر آسمان سے ایک ٹکڑا ہی گرا دو، جیسا کہ تم کہتے ہو کہ تمہارا رب چاہے تو ایسا کر سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سب بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس پر وہ مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ اچھا محمد یہ بتاؤ کہ تمہارے اللہ نے تمہیں پہلے سے یہ نہ بتایا کہ ہم تم سے ایسے ایسے سوال کریں گے تاکہ تم کو پہلے سے ہی ہماری باتوں کا جواب بتا دیا جاتا؟ اس کا مطلب تو وہی بات سچ ہے جو ہم نے سنی کہ یمامہ میں ایک شخص ہے جو تمہیں ورغلا رہا ہے اور ایسی باتیں سکھا رہا ہے۔ اب تم غور سے سن لو کہ ہم تمہیں اس دعوت کو پھیلانے نہیں دیں گے یہاں تک کہ ہم مر جائیں یا تم مر جاؤ۔ غرض وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے رہے اور آپ انہیں اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن وہ تھے ہی بڑے بدنصیب۔ سلسلہ جاری۔ پیغام نئے سال کا جشن اور مسلمان، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ 31 دسمبر کی رات کو ہر سال ساری دنیا نئے سال کا جشن مناتی ہے۔ اس میں بہت سی خرافات ہوتی ہیں، پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، بے حیائی اور زنا کے کام ہوتے ہیں، شراب پی جاتی ہے، پانی کی طرح سے بے مقصد پیسہ بہایا جاتا ہے۔ افسوس یہ کہ بہت سے مسلمان بھی اس بےہودہ کام میں شریک ہوتے ہیں، حالانکہ اگر غور کیا جائے تو کسی بھی طریقے سے نئے سال کا جشن منانے کی کوئی تک نہیں بنتی ہے۔ اول تو یہ کہ ہر نئے سال کے موقع پر ہماری یہ تھوڑی سی زندگی کا ایک سال اور کم ہو جاتا ہے اور ہم اپنی موت کے ایک سال قریب ہو جاتے ہیں، تو یہ خوشی منانے کا نہیں بلکہ موت اور اس کے بعد کی زندگی کی فکر کرنے کا وقت ہے۔ کون بے وقوف ہوگا جس کی موت قریب آ رہی ہو اور وہ خوشی منا رہا ہو؟ پھر یہ کہ جس سال کے ہم خوشی منا رہے ہیں اس کی کیا گارنٹی ہے کہ ہم پورا سال جی بھی سکیں گے؟ کیا معلوم کہ سال ختم ہونے سے پہلے ہماری زندگی کا بھی خاتمہ ہو جائے؟ دوم یہ کہ اسلام میں کسی ایسے جشن کی اجازت نہیں جس میں بے حیائی اور گندگی ہو، جس میں صرف کھیل کود اور مستی ہو، جس میں خدا سے غافل کرنے والی چیزیں ہوں۔ اسلام میں جو دو تہوار ہیں انہی میں عبادت کا رنگ شامل کر دیا گیا اور وہ 2 رکعت نماز بھی واجب کر دی گئی، جس سے یہ تعلیم دینی مقصود ہے کہ مسلمانوں کے جشن اور خوشی کے تہوار بھی بیہودہ نہیں ہوتے بلکہ خدا کی یاد سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ اسلام مسلمانوں کو با مقصد بنانا چاہتا ہے۔ اس کی تعلیم یہ ہے کہ مسلمان اگر کوئی جشن بھی منائے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہونا چاہیے، اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہونا چاہیے۔ پھر وہ ایسے جشن کو کیسے پروموٹ کر سکتا ہے جس میں نہ صرف یہ کہ کوئی فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان ہو اور وہ سماج کو غلط رخ پر لے جانے والا ہو۔ چوتھی بات یہ کہ نئے سال کے موقع پر سمجھدار لوگ گزرے ہوئے سال کا جائزہ لیتے ہیں، آنے والے سال کی پلاننگ کرتے ہیں، دھوم دھڑاکا نہیں کرتے۔ اس لیے اگر ہم کچھ کر سکتے ہیں تو یہ کہ ہم اپنے پچھلے سال کا جائزہ لیں کہ وہ سال دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے کیسا رہا، اور اگلے سال کی ہم پلاننگ کریں۔
آخری بات یہ کہ مسلمانوں کو اصلاً اسلامی کیلنڈر کو پروموٹ کرنا چاہیے، اس لیے اگر نئے سال کا جشن منانا سمجھداری کی بات ہوتی تو ذی الحجہ کے آخری تاریخ کو منایا جاتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے شروع کے دور میں بھی سینکڑوں بار نیا اسلامی سال آیا لیکن انہوں نے کبھی کوئی جشن نہیں منایا۔ فکر و نظر، سردی کا موسم، نیکی کے چند پہلو۔ مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ حدیث پاک میں سردی کے موسم کو مومن کے لیے بہار کا موسم کہا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ موسم مومن کے لیے نیکیوں کا موسم بہار کس طرح ہے۔ نفل روزوں کا اہتمام کرنا، یہ موسم نفلی روزوں کے لیے بڑا مناسب ہوتا ہے کیونکہ دن چھوٹا، رات لمبی ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھنڈی بڑی آسان غنیمت یہ ہے کہ سردی کے موسم میں روزہ رکھا جائے، ترمذی 797۔ اس لیے اس موسم میں خوب نفل روزے رکھیں۔ اسی طرح فرض روزے کی قضا کا بھی یہ بہترین موسم ہے۔ اسی طرح نفل نمازوں کا اہتمام کریں۔ راتیں کافی لمبی ہوتی ہیں، نیکی کے چاہنے والے رات کے آخر حصے میں آسانی سے اٹھ سکتے ہیں، اس لیے اس موسم میں نفل روزوں خصوصاً تہجد کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح وضو کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، مسلم 234۔ یہ فضیلت تو عام حالات کے لیے، سردی کے موسم میں اس کا ثواب اور بڑھ جاتا ہے۔ حضور نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا، فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے، تمہارے درجات بلند فرما دے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردی کی مشقت اور ناگواری کے باوجود اچھی طرح وضو کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا اور مسجد جانے کا خوب اہتمام کرنا، یہ ایسا عمل ہے جو تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہارے درجات بلند فرما دے گا، مسلم 251۔ اس لیے اس موسم میں ٹھنڈی سے بچنے کے لیے جیسے تیسے وضو نہیں کرنا چاہیے بلکہ نیکی کمانے کی نیت سے اچھی طرح وضو کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح نمازیں مسجد میں ادا کرنی چاہیے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ لوگ سردی سے بچنے کے لیے گھروں میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، یہ کوتاہی خاص طور پر فجر اور عشاء کی نماز میں خاص طور سے ہوتی ہے۔ ایسے لوگ ان فضیلتوں اور بشارتوں سے محروم ہو جاتے ہیں جو مسجد جا کر نماز ادا کرنے والوں کے لیے حدیثوں میں بیان کی گئی ہے، اس لیے مسجد جانے کا اہتمام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔